آج کی بڑی خبر ہیں حافظ عبداللہ صاحب. حافظ عبداللہ صاحب آپ کو ایک نئی شہریت پر بات پیش کرتے ہیں. ہمیں تو نہیں پتہ تھا کہ آپ افغانی ہیں. دیکھیے یہ اضافہ تو آپ نے کیا ہے کہ میں افغانی ہوں. وہ غیر ملکی کہا تو ہمارا زیادہ شبہ افغانستان کی طرف گیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ غیر ملکی ہے. اب میں کہاں کا ہوں؟ سری لنکا کا ہوں میں انڈیا کا ہوں، میں افغانی ہوں، میں ایرانی ہوں. تو آپ خود بتا دیں آپ کہاں کے ہیں. تو میں خلائی مخلوق میں سے ہوں. تو پھر تو آپ کے لیے مسائل نہیں ہونے چاہیے تھے. لیکن جب خلائی مخلوق میں بھی کوئی وہ کیا کہتے ہیں سرکش پیدا ہوتا ہے نا، اس کو بھی اڑا دیا جاتا ہے. ضیاءاللہ کو بھی اڑا دیا گیا نا. ہاں بات یہ ہے کہ بنیادی یہ جو سلسلہ پیش آیا ہے یہ تقریباً آج سے 5-6-7 مہینے پہلے مجھے پتہ ہی نہیں تھا. کسی سلسلے میں نادرہ کے پاس میں خود نہیں گیا، میرا ایک بیٹا تھا، ان کو میں نے بھجوایا کسی کام کے سلسلے میں. وہاں پتہ چلا کہ کہیں لیٹر کہیں سے آیا ہے. وہ لیٹر میں یہ لکھا ہے کہ اشناتی کارڈ کو بلاک کر دیں. صحیح. جو نادرہ والوں نے اس لیٹر کے نتیجے میں میرے اشناتی کارڈ کو بلاک کیا تھا. 7 مہینے پہلے بلاک کیا؟ یہ تقریباً فروری یا مارچ 2019 کی بات ہے. اچھا، فروری یا مارچ 2019 کی بات. یعنی آپ کا لیٹر یہ شناختی کارڈ آج کل بلاک نہیں ہوا بلکہ 7 مہینے پہلے بلاک ہوا. 7 مہینے پہلے مجھے جو پتہ چلا ہے 7 مہینے. صحیح. لیکن مجھے بھی دیر سے پتہ چلا. یہ اس سے بھی پہلے 3 مہینے پہلے بلاک ہوا تھا، فروری سے بھی پہلے. اچھا. مجھے پتہ چلا فروری اور مارچ 2019 میں. تو میں نے لائٹ لیا. جس نے بھی بلاک کیا ہے غلط کیا ہے، ہو سکتا ہے ان کو غلط فہمی ہوا ہو. صحیح. تو میں نے پھر مشورہ کیا بجائے اس کے کہ میں اس سے ایک کیا کہتے ہیں پروپیگنڈا خود ایک چیز اتنا وہ کر لوں جس سے نقصان زیادہ اور فائدہ کم. کوئی ہلڑ بازی سے کام نہیں لیا، کوئی افراتفری سے کام نہیں لیا. ایک شریف شہری کا ثبوت دیتے ہوئے، قانون اور رولز پر عمل کرتے ہوئے نادرہ کو رجوع کیا. صحیح. نادرہ نے ایک فارم ہاتھ میں تھما دیا جو بلاک فارم ہے کہ یہ چیزیں، ان چیزوں میں ایک چیز ہونی چاہیے مستند، جیسے مطلب جائیداد کا فرد ہو یا 1990 سے پہلے گھر میں کوئی ملازم ہو یا کوئی اور ایسی چیز. وہ تو میرے پاس بہت سے ڈاکومنٹس تھے. نورزئی آپ کا قبیلہ ہے. جی. تو یہ قبیلہ بنیادی طور پر کہاں کا ہے اور کیسے آپ یہاں پر ہے پاکستان؟ دیکھیے میں بلانگ کرتا ہوں چمن سے. صحیح. چمن میں میری پیدائش ہوئی ہے. میرا والد کا نام قاری ولی محمد ہے. پوری چمن ان کو جانتے ہیں، قاری والی کے نام سے وہ مشہور تھے. صحیح. تو پاکستان نہیں تھا، ہمارا والد تھا. سن 1968 میں محلہ اجیاسن چمن میں، آج بھی وہ محلہ ہے، آج بھی وہ گھر موجود ہے جس گھر میں میری پیدائش ہوئی ہے. ٹھیک. اس گھر کا نمبر ہے مکان نمبر 1310. پتہ نہیں آج کیا نمبر ہے، اس زمانے میں تو یہ تھا. تو ابھی آپ کے پاس نہیں ہے وہ گھر؟ ابھی یہ تقریباً 76 میں یا 75 میں یا 77 میں بیچ دیا جا چکا ہے. اس وقت شاید میں بچہ تھا. صحیح. اس وقت انہیں فروخت کیا ہمارے والد یا ہمارے چچا نے. وہ جو گھر تھا وہ آپ کے نام پر تھا، آپ کا ذاتی گھر تھا؟ ہمارا اپنا ذاتی گھر تھا. 1968 میں بھی آپ کے پاس ذاتی تھا؟ بالکل بالکل. تو وہ جو گھر تھا وہ آپ لوگوں نے کرائے پر لیا یا بنایا تھا، تعمیر کیا تھا زمین خرید کر؟ ہم نے قیمتاً لیا تھا. صحیح. اچھا. قیمتاً لیا تھا. وہ ڈاکومنٹس بھی موجود ہے جو ایک خریدنے والے اور فروختنے والے کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے، ایک اسٹامپ پیپر یا کسی سفید پیپر پر معاہدہ ہوتا ہے. صحیح. وہ ڈاکومنٹس بھی موجود ہے. اس ڈاکومنٹس کے نتیجے میں جب میونسپل کمیٹی سے آپ پٹھا بناتے ہیں وہ پٹھا بھی موجود ہے. صحیح. اور خسرہ نمبر بھی وہی ہے، جو خسرہ نمبر جو مکان نمبر ہے وہی خسرہ نمبر ہے. یہ تو آپ صاحب آپ تو اس میں بہت پرانے پاکستان میں رہ رہے ہیں، تو آپ کو کوئی ڈاکومنٹ ہیں جسے آپ بتا سکیں؟ یہ جہاں بھی میں گیا ہوں یہ ڈاکومنٹس میں نے دکھائے، وہ ہنستے ہیں کہ یہ ڈاکومنٹس ہمارے پاس بھی نہیں ہے. میں نے کہا جو آپ کے پاس نہیں، آپ پاکستانی ہیں، اتنے بڑے پوسٹ پر بیٹھے ہیں. میرے پاس ہے. میں نے کہا مجھے کہتے ہیں کہ آپ پاکستانی نہیں ہیں. وہ تمام ڈاکومنٹس میرے پاس موجود ہیں. یہ بتائیں نا، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 1968 میں آپ وہاں پیدا ہوئے، یہ کیسے آپ یہ ثابت کریے؟ یہ وہ گھر ہے جہاں میری پیدائش ہوئی ہے. صحیح. نمبر خسرہ 1310. 1310. یہ مکان چمن. بھی ہے. ہاں چمن، کوئٹہ پشین. کیونکہ پہلے تو چمن
ابھی تو چمن ڈسٹرکٹ قلعہ عبداللہ کا حصہ ہے نا. صحیح. 76 میں چمن قلعہ عبداللہ پشین ڈسٹرکٹ کا حصہ تھا. صحیح. 76 سے پہلے 75 اور 74 اور 73 میں پشین، چمن، قلعہ عبداللہ یہ سارے کوئٹہ ڈسٹرکٹ میں تھے. صحیح. ٹھیک ہے نا. اب آپ آئیے، یہ جو اس کا تاریخ ہے، میں نے آپ کو کہا کہ یہ سن 1900 اس کا ہے 68 کا ہے. 68 کا یہ صحیح بالکل. ہاں 10/3/68. صحیح بالکل. ٹھیک ہے نا. یہ اس کا ہے. اب آ جائے، یہ پٹھا پہلے تھا 73 میں، پھر یہ پٹھا شکل اختیار کیا فرد کا. صحیح. وہ فرد یہ ہے. صحیح. یہ 73 کا ہے. یہ قاری ولی محمد ہے، میرا والد ہے. صحیح. یہ میرا چچا کا نام ہے عبداللہ ثنا بور محمد، منظور شدہ. تاریخ کیا لکھا ہے؟ 19 مارچ 1968. ٹھیک بالکل. یعنی اس پٹھے کا حوالہ دیا گیا. اور یہ رجسٹر بھی کیا ہوا ہے چیف آفیسر نے، میونسپل کمیٹی چمن، یعنی اس نے اس کو تصدیق کی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک. اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 80 کے بعد پاکستان میں آئے ہیں، تو آپ کو اپنی پیدائش کا کوئی ایسا گواہ، کوئی واقعہ جو آپ کسی نے آپ کو سنایا ہو، شیئر کیا ہو؟ دیکھیے، پرانے زمانے میں آج بھی ہے نا کہ جس کے گھر میں بچہ بیٹا پیدا ہوتا تھا، اس کی پیدائش جب ہوتا وہاں جس گھر میں، تو خوشی میں ضرور وہ فائرنگ کرتے تھے، جیسے شادیوں میں فائرنگ ہوتے ہیں. تو بچے کے پیدائش پر بھی فائرنگ ہوتی تھی. تو جب میرے پیدائش ہوئی، جب مجھے بتایا گیا، تو گھر میں نہ پستول تھا، نہ کوئی بندوق، کچھ بھی نہیں. تو ہمارے والد جو وہاں پڑھاتے تھے ادھر چمن میں، تو ان کی شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھا. اس شاگرد نے، ان کے گھر میں بندوق تھا یا جو بھی تھا، وہ تفصیل پھر میں عدالت میں بتاؤں گا اگر عدالت کی نوبت آئی. انہوں نے وہ فائرنگ کی، خوشی کی، اپنے بندوق سے. کہاں سے لایا انہوں نے بندوق، کون تھا وہ جب موقع آئے گا پھر بتاؤں گا. وہ بندہ زندہ ہے ابھی؟ وہ آج بھی زندہ ہے. تو وہ عدالت سپریم کورٹ میں بتا دے گا کہ ہاں بالکل وہ ببانگ دولہ ہے. یعنی 1968 میں وہ فائرنگ کی آپ کی پیدائش؟ ہاں میرے پیدائش پہ. تو ایک تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ میں پرائمری اپنے مدرسے کی پرائمری اسکول سے کر چکا ہوں. 1982 میں نے مڈل کا امتحان دیا ہے. صحیح. اور 1980 میں نے لوکل بنایا ہے. آپ نے جو سوال لوکل سے مراد ڈومیسائل ہے. اب میں یہ کس شہر سے آیا، کس ملک سے آیا جو میں نے لوکل بنایا؟ تو جس محلے میں پیدا ہوا ہوں، پورا محلہ اس پر گواہ ہے. اور جہاں سے میں نے پرائمری کی اپنے مدرسے کی پرائمری اسکول سے، ان میں سے کچھ ٹیچر زندہ بھی ہے جنہوں نے مجھے پڑھایا ہے. صحیح. وہ ٹیچر ایسے ہے کہ جو 73 اور 74 سے پھر 83 تک ہمارے اسکول میں ٹیچر رہے، پڑھاتے رہے. اس میں کچھ زندہ بھی ہے، اور یہ گواہی بھی دے سکتے ہیں کہ آپ صاحب میرے شاگردی میں رہا ہے. آپ نے درس نظامی کہاں سے کیا؟ ابتدائی جو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ حفظ اپنے مدرسے سے کیا ہے، مدرسہ عربیہ ولیہ تعلیم القرآن چمن سے، اور جو قائم شدہ ہے تقریباً سن 1960 یا سن 1963 سے. اور پھر حفظ کرنے کے بعد ساتھ ساتھ پرائمری بھی میں نے اپنے مدرسے میں پرائمری اسکول سے کیا. اور پھر آہستہ جو درس نظامی کی ابتدائی کتابیں تھیں وہ پڑھتا رہا. کافی حد تک اپنے مدرسے میں چمن میں پڑھتا رہا. پھر 2 سال میں خیبر پختونخوا میں رہا ہوں، اور 2 سال میں گجرانوالہ میں قاضی احمد اللہ خان صاحب جو 2002 سے 2008 تک MNA تھے، وہ میرا اساتذہ میں سے 2 سال میں نے ان سے پڑھا ہے. نصرت العلوم گجرانوالے کے جو مولانا زید الراشدی صاحب کے والد تھے، مولانا سرفراز خان صفدر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اس سے میں نے دورہ تفسیر کیا، یعنی قرآن کا ترجمہ میں نے ان سے کیا ہے. یہ غالباً 92 کے اوائل میں یا 91 کی آخر میں نے کیا. ابھی تاریخ مجھے یاد نہیں ہے. صحیح. اور یہ جو درس نظامی کا لاسٹ ایئر ہے جس کو ہم دورہ حدیث کہتے ہیں، وہ میں نے جامعہ دارالعلوم کراچی سے کیا ہے، جس کا صدر اور محتمم مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب ہے، اور مولانا محمد تقی عثمانی صاحب، یہ دونوں میرا اساتذہ میں سے ہے. 93 جنوری میں نے وہاں سے فراغت کی جامعہ دارالعلوم کراچی سے. پھر میں جا کے اپنے مدرسے میں 93 سے پھر 2002 تک درس تدریس میں مشغول تھا، پڑھاتا رہا. 2002 میں پھر میں الیکشن لڑا.
MMA یا جمعیت علماء اسلام کی پلیٹ فارم سے میں MPA منتخب ہوا، پھر ہیلتھ منسٹر رہا، اور پھر 2012 میں مارچ میں سینیٹر منتخب ہوا، 6 سال پارلیمنٹ میں سینٹ میں رہا، 2013 میں بھی کوئٹہ سٹی سے جنرل الیکشن لڑا، 2018 میں بھی ابھی 25 جولائی کو کوئٹہ سٹی سے جنرل الیکشن لڑا۔ آپ نے شادیاں کتنی کی ہیں اور بچے کتنے ہیں آپ کے؟ میں نے ایک شادی کی ہے، میرے ایک ہی شادی ہے اور چمن میں کی ہے، اور اچکزئی قوم سے ان کا تعلق ہے میری اہلیہ کی۔ چمن میں اچکزئی قوم کی 3 بڑے شاخ ہیں، ایک ہے ملیزئی، جو ان 3 میں سے ان ملیزئی کا جو قبائلی سربراہ ہے خدائی میر خان ملیزئی، آج بھی وہ زندہ ہے، اس کی بھتیجی میرے بچوں کی ماں ہے، ان سے میری شادی ہوئی ہے۔ تقریباً یہ 25 مارچ 1990 بروز اتوار میری شادی ہوئی ہے۔ صحیح۔ اور بچے کتنے ہیں آپ کے؟ 6 بیٹے ہیں، 5 بیٹیاں ہیں۔ صحیح۔ تو بیٹے سارے پڑھ رہے ہیں؟ بالکل، ایک نے FA کیا ہے، ابھی آرمی میں ہے، دوسرے نے بھی FA کیا ہے، اور تیسرے نے مڈل کیا ہے، مدرسے میں پڑھ رہا ہے۔ باقی 3 جو ہے، ایک 7 سال کا ہے، غالباً 8-9 کا ہے، وہ بھی مدرسے میں پڑھتے ہیں، جس میں عصری تعلیم بھی ہے، وہ بیچ میں جو 4تھا نمبر ہے وہ بھی مدرسے میں پڑھتے ہیں، جس میں عصری تعلیم بھی وہ پڑھا۔ صحیح۔ اچھا، آپ سب یہ بتائیں گے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سارا معاملہ ہے کسی غلط فہمی کی بنیاد پر ہوا یا جان بوجھ کر ہوا؟ میں تو اس کو غلط فہمی نہیں سمجھتا ہوں، یہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے۔ جان بوجھ کر غلط فہمی میں، کہ اگر غلط فہمی میں ہوا تھا، ٹھیک ہے، مان لیا غلط فہمی میں ہوا ہے، تو جو ڈاکومنٹس نادرا کے پاس آئے، پھر تو غلط فہمی کو دور ہونا چاہیے تھا نا۔ صحیح۔ تو پھر غلط فہمی کیوں دور؟ حالانکہ مجھے بتایا بھی گیا کہ کوئی غلط فہمی، بلکہ سارے مجھ سے کرتے، معذرت کرتے تھے، پھر یہ کیا ہوا؟ تو یہ تو سوال ہے، بڑا علمیہ ہے۔ اب 2002 میں جب میں MP شپ کا، اکتوبر میں MP شپ کا انتخاب لڑ رہا ہوں، تو کیا میری ویریفیکیشن نہیں ہوئی؟ پاکستان میں تقریباً 32 انٹیلیجنس ادارے کام کرتے ہیں، اس وقت میں افغانی نہیں تھا۔ جب 2012 مارچ میں سینیٹر بن رہا ہوں، کیا میرا ویریفیکیشن نہیں ہوا کہ یہ کون ہے یہ بندہ؟ صحیح۔ تو میں سینیٹ کا منتخب، 2013 میں جنرل الیکشن لڑ رہا ہوں کوئٹہ سٹی سے، کوئی مسئلہ نہیں تھا شریعت کا۔ 2018 25 جولائی کو الیکشن لڑ رہا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ مجھ سے فون پر پوچھا بھی گیا کہ آپ نام، والد کا نام، فلان، یہ سارا ڈیٹا میں نے دے دیا، پھر بھی میں پاکستانی تھا۔ آج اچانک میں غیر ملکی بن گیا۔ ابھی آ جائے، مدرسے میں ہمارا ایک تعلیمی ادارہ ہے۔ صحیح۔ اور اس تعلیمی ادارے کا جو پٹھا ہے زمین کا، صحیح، جو ہمیں منظوری دی گئی ہے، یہ 17 نومبر، یہ تو اس سے بھی پہلے کا، یہ 17 نومبر 1965 کا ہے، 65 کا ہے، بروز بدھوار۔ حالانکہ آج بدھ ہے، اس زمانے میں بدھوار، پہلے بدھوار کہتے تھے، بدھوار کہتے تھے، کیونکہ وہ برطانیہ کے اثرات موجود تھے اس زمانے کے۔ اور یہ بھی اس کی تصدیق ہوئی ہے، یہ چیئرمین نے اس کو وہ کیا نا۔ اچھا، 1966 کی تصدیق ہے یہ۔ ہاں صحیح۔ 1068 1070 یہ خسرہ نمبر ہے اس کا۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ یہ ہمارے مدرسے کی جائیداد کا۔ صحیح۔ اب اور یہ 17/11/1965 کو، بالکل ٹھیک ہے، لاسٹ اس کا دستخط یہ ہوا ہے 1966 کا، 66 میں۔ اب آ جائیے، نادرا نے ویریفیکیشن کے لیے یہی فرد، صحیح، میونسپل کمیٹی چمن کو بھجوایا کہ اس کو ویریفائڈ کرے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے جو لیٹر بھیجایا نادرا والوں نے، تو وہاں کے جو مقامی چیف افسر تھے، انہوں نے مراسلے کا نمبر بھی دیا ہے اور خسرے کا نمبر بھی، سب کچھ دیا ہے، ٹھیک، اور تصدیق بھی کیا ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور یہ تصدیقی خط انہوں نے بھیجا ہے نادرا کو، 13 جون 2019 کو بھیج دیا تھا نادرا نے۔ صحیح۔ اب یہ دیکھیں، یہ تصدیق بھی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ جو آپ دیکھیے ادھر خسرہ نمبر کیا لکھا ہے، 1814 بالکل ہے نا، اور دوسرا خسرہ نمبر کیا لکھا ہے، 244 بالکل۔ اب آئیے، اور یہ دونوں کا بالکل یہ 1814 244 یہ خسرہ نمبر ہوا۔ صحیح۔ ادھر لکھا ہوا تھا، اللہ آپ کا بھلا کرے، میں نے آپ کو کہا 1068 1070، صحیح، یہ لکھا ہوا ہے 1068 1068 1070۔ ادھر قاری ولی محمد لکھا تھا نا، صحیح، یہ ہے مدرسہ عربیہ تعلیم القرآن بذریعہ ولی محمد قاری چمن، بالکل ٹھیک، صحیح ہے۔
تو اتنے ثبوت پھر نادرا کیوں آپ کے خلاف ہو گیا؟ کیوں اس نے آپ کا آئی ڈی کارڈ کینسل کر دیا؟ یہ تو نادرا یہ جواب تو وہ دے سکتا ہے. تو انہوں نے آج جواب دے دیا تو آپ کو کہا کہ یہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. میں ان کے پاس گیا ہوں, انہوں نے تو مجھے 10 دفعہ کہا کہ حافظ صاحب ہم سوری کریں گے, ہم معذرت نہیں. سوری کس بات کی کریں گے؟ اس کی یہ غلط فہمی میں ہوا ہے, آپ کا آئی ڈی کارڈ جو بلاک ہوا ہے. نہیں تو انہوں نے آپ سے کب کہا کہ ہم سوری کرتے ہیں؟ یہ میں تقریباً یہ جولائی کی اینڈ میں ان کے پاس گیا ہوں, اور اگست میں ان کے نہیں. آپ سب آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ جولائی کے اینڈ میں وہ آپ سے سوری کر رہے ہیں. ہاں بالکل. اور کیا کہتے ہیں اکتوبر کے آخری تاریخوں میں وہ آپ کے خلاف میڈیا کو جاری کر دیں. یہی تو سوال ہے نا, یہی تو سوال ہے. جب مجھے ہاتھ میں نوٹس تھما دیا اس وقت بھی میں نے ان کو کہا کہ کل تک تو آپ کہہ رہے تھے کہ ویریفائڈ ہے. حافظ صاحب کچھ بھی نہیں, آپ کو یہ سارے ڈاکومنٹ آپ کو ویریفائی ہیں, یہ اس کے اوپر اسٹیمپ لگی ہیں. کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. کیسے انکار کرے گا وہ جو بھی افسر ہو؟ ابھی یہ آپ دیکھیں نا, یہ ڈپٹی کمشنر قلعہ عبداللہ یہ کس کو لکھ رہا ہے؟ ڈپٹی ڈائریکٹر نادرا کو لکھ رہا ہے. ویریفیکیشن سیل ایئرپورٹ کوئٹہ اس کو لکھ رہا ہے اور ویریفیکیشن کر رہا ہے. اور کر رہا ہے, اور نیچے ٹیسٹ ہوا ہے, اور یہ نیچے اس کا دستخط بھی ہے, یہ اٹیسٹ کر رہا ہے. اسی فرد کو یہ ویریفائڈ کر رہا ہے. یعنی آپ کے جو مدرسے کے اور آپ کی رہائش دونوں کے ڈاکومنٹس کو نادرا نے لوکل جو جگہ تھی وہاں پر تصدیق کی ہے, اور پھر کوئٹہ نادرا کو بھیجا ہے, پھر انہوں نے اسلام آباد نادرا کو بھیجا ہے. صحیح. یعنی ویریفیکیشن باقاعدہ متعلقہ ڈپارٹمنٹ نے کی. اچھا یہ پاسپورٹ کا کیا, یہ پاسپورٹ کیا لکھا ہوا؟ ابھی آ رہا ہوں اس پر. اچھا یہ وہ رجسٹر ہے جس رجسٹر میں پاسپورٹ جب آپ بناتے ہیں رجسٹر میں آپ کا نام درج ہوتا ہے. صحیح. یہ میرا والد کا نام ہے, قاری ولی محمد سن آف بور محمد. ٹھیک ہے نا. یہ میرا والد ہے, 1976 میں ان کا پاسپورٹ ہے. 1976 یہ پہلا پاسپورٹ ہے؟ یہ پہلا پاسپورٹ, اس سے پہلے بھی بنا ہے لیکن وہ ابھی تک مجھے ملا نہیں ہے. صحیح. ہاں اچھا. اور اس کو یہ ظفر آغا صاحب ہیں, آفس انچارج ریجنل پاسپورٹ آفس قلعہ عبداللہ چمن, انہوں نے تصدیق کیا ہے 1 اپریل 2019 کو کیا. ٹھیک ہے. صحیح. اب آ جائے کوئٹہ جو پاسپورٹ ہیڈ آفس ہے کوئٹہ ریجنل. صحیح. پاسپورٹ ریجن, ہم بالکل صحیح ہے. یہ اس نے بھی تصدیق کیا. صحیح بالکل ٹھیک. آپ دیکھیں نا انگلش میں لکھا ہوا ہے. بالکل ہاں, کہ بور محمد فرام ریجن پاسپورٹ آفس سے کوئٹہ. اچھا, اور یہ ان کا کیا نام ہے؟ اچھا نام نہیں لکھا, دستخط کیا انہوں نے. ٹھیک ہے. صحیح. یہ ویریفائڈ کیا انہوں نے. یہ تو میرے والد کے شناختی کارڈ کے, یہ ذرا شناختی کارڈ دکھائیں نا ذرا. یہ اصل چیز تو یہ ہے نا جو کینسل ہوئے ہیں, تو آپ کا بڑے پرانے شناختی کارڈ. میرا والد کا تو کینسل نہیں ہوا ہے. میرا والد تو پاکستانی ہے ابھی بھی. تو آپ کیسے افغانی ہو گئے؟ میرا والد پاکستانی ہے, میرا بیٹا پاکستانی ہے, میں نہیں ہوں پاکستانی. سنا آپ کا بیٹا کوئی فوج میں بھی ہے؟ ہاں بالکل ہے, وہ 2nd لیفٹیننٹ ہے, وہ آپ کے سامنے بیٹا ہے. اچھا, بیٹا آپ کا فوج میں, ابو آپ کے پاکستانی اور آپ درمیان سے غیر ملکی ہے. یہ کیا چکر ہے بابا؟ اچھا یہ شناختی کارڈ ذرا دکھائیں نا, کہ ان کو ذرا بتائیں کہ یہ اس کا ڈپلیکیٹ ہے. یہ صحیح بالکل. یہ 74 کا ہے, آپ دیکھیں نا. یہ جی یہ 74 کا ہے. اب حافظ عبداللہ صاحب کے والد صاحب کا آئی ڈی کارڈ ہے, ولی اللہ اس پہ لکھا ہوا ہے 1974 کا, ولی محمد, اور 1974 کا یہ بنا ہوا ہے. وہ مکان نمبر 13 صاحب دیکھ رہے ہیں؟ بالکل ہاں, اسپتال گلی مالا حجی حسن. ہاں یہ لکھا ہوا ہے نا, مالا حجی حسن اسپتال گلی چمن. بالکل ہاں, ماتھے پر نیلے رنگ کا نشان ہے. بالکل وہی مکان. اور اس کا جو نمبر ہے وہ 602300800084. یہ شناختی کارڈ ہے جی, اور یہ بنا ہوا ہے 74 کا. آپ کا اپنا شناختی کارڈ کی طرح جو کینسل ہوا؟ جس نے کینسل کیا اس کے پاس ہوگا. نہیں, آپ کا خود کا کوئی کاپی نہیں؟ میرے پاس موجود ہے. اچھا اچھا. یہ نیشنل بینک کا یہ کیا؟ یہ جو ہے یہ میرے والد نے 68 میں 1968 میں نیشنل بینک میں اکاؤنٹ کھولا تھا. صحیح. یہ وہ نیشنل بینک کے مینیجر نے اس کی تصدیق کیا کہ یہ ان کے پاس یہ ریکارڈ میں پڑا ہوا ہے. یہ 68 کا چیک بک ہے نیشنل بینک. صحیح. آپ نے دیکھا ہے اس طرح کا کبھی چیک بک؟ نہیں, یہ نکال کے دکھائیں ذرا. یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. نہیں, اس پہ تو پاس بک لکھا ہوا ہے. بس یہ پاس بک چیک بک ہے. اچھا, یہ 7 بینک اکاؤنٹ نیشنل بینک آف پاکستان. اور یہ کب کا ہے؟ 68 کا. اچھا 68 کا. یہ لکھا ہوا ہے ولی محمد قاری. صحیح. دیکھ رہے ہیں نا؟ بالکل لکھا ہوا ولی محمد قاری. اب یہ اس میں پیسے گئے بھی ہے, نکلے بھی ہے. صحیح. مختلف یہ ہے نا, یہ آپ دیکھیں. ٹھیک ہے. یہ اس چیک بک کا یہ اس مینیجر نے نادرا کے لیٹر کا حوالہ دے کر کہ ہاں یہ ہمارے پاس, نادرا کے لیٹر کا حوالہ دے کر ویریفیکیشن آف پاس بک صحیح انہوں نے کیا ہے. یہ 68 کا ہے.
تو آپ صاحب یہ تو بڑی پریشانی میں اتنی بڑی غلط فہمی انہیں کیسی ہوئی ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے، یہ تو ان سے پوچھنا چاہیے. اب آئیے، یہ ہمارا مدرسہ ہے، مدرسہ عربیہ ولیہ تعلیم القرآن، صحیح، مال روڈ چمن. ٹھیک، بالکل. یہ اس کا رجسٹریشن ہے سن 1968 میں. ٹھیک، صحیح. یعنی مدرسے کی رجسٹریشن 68 میں ہوئی ہے اور ان کے نام پر، آپ کے والد صاحب کے نام پر ہوئی ہے، ولیہ مدرسہ. اور اس میں بھی لکھا ہوا ہے نیم، نہیں وہ تو اکثر میں نہیں لکھا ہے، وہ نیم معتمم لکھا ہے بس، یہ وہ ہے. صحیح، ٹھیک. اس وقت تو شناختی کارڈ نہیں تھا نا. صحیح، اچھا. شناختی کارڈ تو 73 میں بٹو کے شناختی کارڈ بنا ہے 1973 میں. صحیح، اچھا. 68 میں نہیں تھا تو اس وجہ سے. اچھا، ٹھیک. ابھی آپ دیکھیں جتنی بھی مدارس ہے آپ سب کے کسی کے آگے وہ نہیں لکھا ہوا ہے آئی ڈی کارڈ. اچھا، یہ تندور کا کیا چکر؟ اچھا، یہ جو ہمارے مدرسے میں ایک تندور تھا طلباء کے لیے. اچھا. کھانا پکانے کے لیے تندور، سکا روٹی، سکی روٹی. وہ تو یہ لائسنس ہے، اس کی ویریفیکیشن میونسپل کمیٹی نے کی ہے. صحیح. اور یہ کب؟ اور یہ نادرا کے لیٹر کیا، نادرا کے لیٹر کب بھجوایا وہ تو مجھے پتہ نہیں ہے ادھر تاریخ. یہ مرخہ 29/4/2019 یعنی 29 اپریل کو نادرا نے لیٹر بھجوایا ہے. صحیح. 21 جون 2019 کو چیف افسر میونسپل کارپوریشن نے اس کو تصدیق کی ہے کہ یہ اچھا وہ یہ ٹھیک ہے. یہ وہ لائسنس. اور یہ کب کا ہے؟ یہ 1970-71 کا، یعنی 2 سال کی تندور کا لائسنس دیا. 2 سال کے لیے 1972 تک. ٹھیک، صحیح. یہ اس زمانے میں چمن میں اسسٹنٹ کمشنر ہوا کرتا تھا میر نوشروان خان. بالکل. وہ آئے ہمارے مدرسے کی وزٹ کی انہوں نے. صحیح. یہ انہوں نے اپنی رائے دی ہے مدرسے کے بارے میں 1971 میں یہ کیا. صحیح. یہ تو بڑی تعریف کر رہے تھے آپ کی. اب آ جائے، یہ پرائمری اسکول ہے. صحیح. ہمارے مدرسے میں پرائمری اسکول ہے. زمین اور کمرے ہمارے والد نے دیے تھے پرائمری اسکول کے لیے. پرائمری اسکول کے لیے، سرکاری پرائمری اسکول کے لیے. اب آپ کو پتہ ہے اسکول میں مہینے میں 1.5 مہینے میں سپروائزر آتا ہے. صحیح. وہ چیک کرتے ہیں اساتذہ کی حاضری، طلباء کی حاضری، اسٹوڈنٹ کی حاضری، اسکول کی حالت کس کنڈیشن میں، یہ وہ رپورٹ لکھتے ہیں پھر اوپر بھجواتے ہیں. اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے قاری ولی محمد، یہ لکھا ہوا یہ ادارہ دینی مدرسہ مروجہ تعلیم پرائمری تک یہ دی جاتی ہے، یہ ان کی نگرانی میں. اور یہ کمرے وغیرہ قاری ولی محمد نے دیے ہیں. یہ سب کچھ ان کی تعریف کر رہا ہے. بالکل. یہ 74 میں. اچھا، آپ سب خود آپ نے کہاں تعلیم حاصل کی؟ دیکھیے، میں نے ابتدائی تعلیم اپنے مدرسے سے حاصل کی ہے، یہی مدرسہ جو ابھی میں بتا. صحیح، ٹھیک. حفظ بھی وہاں سے کیا ہے، حفظ قرآن میں 9 سال کا تھا میں نے حفظ کیا ہے. اچھا. اور اس مدرسے میں مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی آئے، مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب، مولانا غلام اللہ خان صاحب، مولانا درخواستی صاحب. صحیح. یہ سارے حافظ حسین احمد صاحب کے والد جو ہمارے حافظ حسین احمد جگہ کا مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں، ان کے والد محترم مولانا عرض محمد صاحب یہ ہمارے مدرسے میں آیا ہے. ان کی توسط سے ہمارے مدرسے میں جمعیت علماء اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے. یہ کس سال کی بات ہے؟ یہ مجھے پتہ نہیں ہے، یہ میرے والد نے مجھے. آپ کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے؟ اس سے پہلے کیا ہوگا، یا میں بچہ تھا جو بھی تھا. اور PNA کی تاریخ میں، تاریخ نظام مصطفیٰ میں، آپ کو تاریخ کے حوالے سے ویسے تو یاد نہیں ہوگا، تاریخ کے حوالے سے یاد ہوگا، 77 میں PNA کی تاریخ چلی. تاریخ نظام مصطفیٰ 9 جماعتوں کی، جس کو 9 ستارے کہا جاتا تھا. پاکستان قومی اتحاد یعنی پاکستان نیشنل الائنس، جس میں ولی خان، مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، بیا جب مفتی محمود صاحب پھر وفات پا گئے، یہ غوث بخش بزنجو وغیرہ، یہ سارے جب تھے. اس زمانے میں میرا والد چمن سے گرفتار ہوئے 77 میں، تحریک نظام مصطفیٰ میں گرفتار ہوئے، جمعیت علماء اسلام کی پلیٹ فارم سے. صحیح. ادھر گرفتار ہوئے. آج بھی مچ جیل میں آپ ریکارڈ دیکھیں، میرا والد کا نام آپ کو ملے گا کہ 77 میں وہ مچ جیل میں اس تحریک کے نتیجے میں بند ہوا تھا، کیونکہ 144 دفعہ لگایا ہوا تھا. انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی، انہوں نے گرفتار کیا. صحیح. اس میں صرف میرا والد نہیں تھا، اور بھی بہت سے علماء. آپ کے والد صاحب نے کوئی خلاف ورزی کی تو ان کو مچ جیل میں ڈالا گیا. مچ جیل میں ڈالا. تو آپ نے کچھ خلاف ورزی تو کی ہوگی نا، آپ کے شناختی کارڈ انہوں نے کینسل کر دیا، کوئی وجہ تو بنی ہوگی. کوئی اور وجہ نہیں ہے، وجہ صرف یہ بولنے والی زبان ہے. کہتے ہیں بول پر پابندی ہونی چاہیے، تحریر پر پابندی ہونی چاہیے. ہاں، اگر بولتے ہیں تو پھر جھوٹ بولنا چاہیے، سچ نہیں بولنا چاہیے، غلطی کی نشاندہی نہیں کرنی چاہیے، جو غلط کرتے ہیں ان کی نشاندہی نہیں کرنی چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے. پھر آپ اچھے شہری ہو، جتنا بھی جھوٹ بول سکتے ہو آپ اچھے شہری ہو. تو آپ مثبت سیاست کیوں نہیں کرتے؟ یعنی جھوٹ بولنے کا نام مثبت ہے. اب یہ تو آپ سے انہوں نے بات کی. دیکھیے بات یہ ہے، دیکھیے ایک ہے رحمان، ایک ہے حکمران. صحیح. رحمان مجھے سچ بولنے کی حکم دیتا ہے، حکمران مجھے جھوٹ بولنے کا حکم دیتا ہے. اب میں شیطان کا مان لوں یا رحمان کا مان لوں، میں کس کا مان؟
یہ تو آپ صاحب آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن مجھے یہ بات بتائیں کہ یہ جو آپ اپنی تعلیم کے بارے میں بتا رہے تھے، آپ کی جو عصری تعلیم ہے، تو اس میں آپ نے مدرسہ پڑھا اور کیا؟ اپنے مدرسے میں نے حفظ کیا، اسی اپنے مدرسے سے پرائمری بھی میں نے کیا، ٹھیک، اور میں نے 82 میں مڈل کا امتحان دیا ہے. صحیح، اچھا، یعنی 8ویں جماعت کا امتحان میں نے 82 میں. کی سند ہے کوئی؟ 82 کا ہے، بالکل ہے، 82 کا ہے، لیکن ابھی ادھر نہیں ہے، وہ کہیں اور ہے. اچھا، ایسا نہ ہو میں اس جگہ کا نام لے لوں، وہاں وہ چھاپا لگا ہے، وہ تمام ڈاکومنٹس اٹھائے، وہ کہیں اور. تو آپ نے کوئی فوٹو کاپی نہیں بنا کے رکھی ہوئی؟ اس کا نہیں رکھا ہے. اچھا، یہ کہاں کی سند ہے؟ یہ 86، یہ میٹرک کی ہے؟ یہ میٹرک کی ہے، 86 میں نے کیا. یہ میں جب کندھار میں تھا، کندھار سے آیا کوئٹہ میں 86 کا امتحان دیا میں. اتنی دور سے آپ آئے؟ ہاں، پتہ نہیں کندھار سے آیا، پتہ نہیں کندھار سے آیا یا بمبئی سے آیا، ان میں سے کسی. کیونکہ آپ تو غیر ملکی ہیں نا، یہ تو واضح نہیں کیا کہ آپ واضح نہیں ہے. میں ایران سے آیا ہوں، مشہد شہر سے یا تہران سے، صحیح، یا زیدان سے، یا میں کابل یا کندھار سے آیا ہوں، یا جلال آباد سے، یا میں ممبئی اور دلی سے آیا ہوں. ادھر آیا 86 کا امتحان دیا، پھر واپس چلا گیا، فوراً واپس چلے گیا. اب 86 میں آپ دیکھیں نا، یہ بالکل، ہاں، 19 فروری 86 میں امتحان دے رہا ہوں. صحیح. اب آ جائے، اب یہ میرے ایف اے کا وہ ہے، 93 میں نے ایف اے کیا ہے. صحیح. ابھی میں آ رہا ہوں، یہ 80 میں میرا لوکل ہے. جی ہاں، جس کو ڈومیسائل کہا جاتا ہے. یہ جب میں ممبئی میں تھا نا. صحیح. ہاں، جب میں ممبئی میں تھا، اور وہاں سے آپ یہاں پر ڈومیسائل بنایا. یہ دیکھیں جی، یہ بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ تصدیق کی جاتی ہے کہ مسمی حمداللہ ولد قاری ولی محمد ذات نورزئی سکنہ بازار چمن اور تحصیل چمن ضلع پشین کا مستقل باشندہ ہے. وہ قوم نورزئی سے تعلق رکھتا ہے، جس کا سرکردہ ملک قاری ولی محمد نورزئی ہے، اور یہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ پشین کا اسٹیمپ ہے اس کے اوپر. اور یہ ہاں جی 27 نومبر 1980 کا. اب آپ دیکھیں نا، یہ میں ابھی آپ کو، یہ میں نے ماسٹر کیا ہے پولیٹیکل سائنس میں، یہ میرا بی اے کا سند ہے ادھر. یہ میں ملازم تھا جولائی 1986 میں سرکاری ملازم. ہاں، جے وی ٹیچر تھا. صحیح، جے وی ٹیچر. صحیح، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر. جب میں نے بلاک فارم کے ساتھ وہ جمع کیا نا اور ڈاکومنٹس کے، میں 1990 سے پہلے آپ کے گھر میں اگر کوئی ملازم ہو، صحیح، ان کی یہ بلاک فارم میں ان کا یہ لکھا ہے 1990 سے پہلے آپ کے گھر میں کوئی ملازم ہو. تو میں نے کہا میں خود ملازم تھا 86 میں خود ملازم تھا. انہوں نے ویریفیکیشن کے لیے بھجوایا، اس متعلقہ ڈسٹرکٹ نے اس کا ویریفیکیشن بھی کیا. صحیح. یہ وہ ڈسٹرکٹ آفیسر ہے نا، بالکل. ہاں، پشین نے یہ کیا ہوا ہے، بالکل. یہ کس تاریخ کو کیا ہے؟ یہ 30 سپٹمبر 2019 کو کیا. صحیح، یعنی ابھی 2 مہینے پہلے، 1.5 مہینے پہلے. صحیح. یہ آرڈر کاپی ہے جو 14/7/86 میں آرڈر ہوا ہے، یہ وہ کاپی انہوں نے دستخط کیا ہے، ویریفائڈ کیا. صحیح. اچھا، آپ صاحب یہ بتائیں کہ یہ تو آپ کے پاس بہت زیادہ ثبوت ہیں، پوری آپ نے فائلیں اپنے پاس پکڑی ہوئی، تو کلو سے زیادہ وزن ہوگا. یہ آپ کے شناختی کارڈ بھی اس میں ہے؟ یہ میرا ابھی شناختی کارڈ ہے، وہ پرانا ہے، نیچے وہ پرانا پڑا ہے. اچھا، آپ کا پرانا شناختی کارڈ بھی دکھائیں نا، دونوں شناختی کارڈ. یہ شناختی کارڈ ہے، یہ پرانا. ہاں، یہ دیکھیں جی، یہ حافظ حمداللہ کا شناختی کارڈ ہے 1991 کا، اور اس میں مکان نمبر 1627 اسپتال روڈ. مکان نمبر 1310 نہیں ہے، جب وہ ہم شفٹ ہوئے ادھر ہم شفٹ ہوئے. ٹھیک ٹھیک. یہ حافظ حمداللہ صبور آپ کا پورا نام ہے. صحیح. اور یہ آپ کا پھر نیا شناختی کارڈ ہے، اور یہ 31/3/2019 کو 31 مارچ کو اس کی تنسیخ ہونی تھی، تو اس کے بعد دوبارہ انہوں نے نہیں کیا پھر آپ کو، اس کے بعد شناختی کارڈ کیا تھا نا، بلاک کیا آپ کا. ٹھیک. تو آپ صاحب اس مسئلے سے نکلنے کا کیا راستہ ہے؟ آپ کو اس کو ریٹ کریں گے، کورٹ میں جائیں گے؟ جو ماہرین ہیں نا، ہاں جی، ان سے مشورہ کریں گے. مشورہ کیا ہے بہتر، تو انشاءاللہ جو بھی. تو یہ آپ یہ راہبر کمیٹی کی خدمات نہیں حاصل کرتے؟ دیکھیے، پوری میڈیا سے ہمارے پارٹی کو بھی پتہ چلا ہے، اس سے پہلے بھی پارٹی کو پتہ تھا. صحیح. اور یہ راہبر کمیٹی کو، یہ جو آج سارا آپ دیکھ رہے تھے، یہ جو ڈرامہ چل رہا تھا، پوری راہبر کمیٹی نے دیکھا ہوگا. میں تو یہی گزارش آپ کی توسط سے، آپ کی چینل کی توسط سے کرتا ہوں کہ وہ اس کا نوٹس لیں. صحیح. اور میں تو سپریم کورٹ سے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سب سے کہتا ہوں، میں تو تمام انسانی حقوق کو بھی، تنظیموں کو بھی کہتا ہوں، میں تمام سیاسی پولیٹیکل فورسز کو بھی کہتا ہوں، جمہوری فورسز کو، وہ جو بھی دائیں ہو یا بائیں ہو، لیفٹ ہو، رائٹ ہو یا لیفٹ ہو، سب کو میری ریکویسٹ یہی ہے، بین الاقوامی انسانی حقوق چارٹر کی خلاف ورزی ہوئی ہے، آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے، آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی ہوئی ہے، 20 کی جو شہریت آپ کا بنیادی حق ہے اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے،
اور قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے، روس کے وائلیشن ہوئے ہیں، میرا شہری حق مجھ سے چھین لیا گیا ہے، تو یہ کیوں؟ جب یہ تمام ڈاکومنٹس موجود ہے، پھر میں پاکستانی نہیں ہوں تو پھر کون ہے پاکستانی؟ 15 دن پہلے کہتا رہا کہ حافظ صاحب ہم ساری بھی کرتے ہیں، آپ کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی ہے، یہ نادرہ میں جو ذمہ دار لوگ تھے، آپ کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی ہے، اور اگر وہ لیٹر وڈرا نہیں ہوا جس نے بھجوایا ہے، ہم خود آپ کا شناختی کارڈ یہ تمام ویریفیکیشن کے بعد آپ کا ایک سوال کرتا ہوں، کیا معین قریشی جب نگران وزیر اعظم بنے وہ کیسے بنے؟ ان کی شناختی کارڈ پہلے سے تھا یا شناختی ان کو لایا گیا اس کے بعد پھر اس کی شناختی کارڈ بنی؟ پھر وزیر اعظم بن گیا، نگران وزیر اعظم، شوکت عزیز کی شناختی کارڈ کب بنی، کیسے بنی، ان کا نام ووٹر لسٹ میں کب ڈالا گیا، پھر وہ کیسے وزیر اعظم بنا؟ دیکھیے یہ بہت سے بڑے سوالات ہیں، اگر ہم زبان کھولتے ہیں، منہ کھولتے ہیں، تو پھر میرا خیال میں کسی کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، کسی بھی گلی میں، کسی بھی کوچے میں، نہ اندھیرے میں نہ روشنی میں۔ لہٰذا یہ اس طرح کی زیادتی اور بے انصافی نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا ویسے حافظ صاحب یہ جو کام ہے، یہ کام تو آپ کے اپنی جماعت کے ایک بندے نے کیا تھا نا، ہمیں یاد پڑتا ہے، یہ تو کہ آپ کا شناختی کارڈ یہاں کا جو ہے یہ فیک ہے اور آپ پاکستانی نہیں ہیں، آپ تو افغانی ہیں، یہ تو آپ کی جماعت کا ایک ترجمان ہوتا تھا کسی دور میں، جہان اچکزئی، اس نے یہ بات کی تھی۔ میرا تعلق چونکہ چمن سے ہے نا، میرا تعلق چمن شہر سے ہے، اور چمن ایک قبائلی شہر ہے، اور وہ جو جس نے کہا وہ بندہ اس لیے غصے میں تھا کہ وہ نئے نئے پارٹی سے ان کو نکالا گیا تھا، ان کی اخراج ہوئی تھی، پہلے وہ پارٹی کا بہت بڑا بندہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے، جب پارٹی نے ان کے خلاف ایکشن لیا تو وہ کہیں اور غصہ نہیں نکال سکتے تھے، مجھ پر یہ غصہ نکالا کہ حافظ صاحب یہاں کا نہیں ہے، اتنے ڈاکومنٹ جو میرے پاس ہے ان کے پاس نہیں ہے۔ صحیح، تو یہ ماروی سرمد ان کو وہ قصہ ہے پارن ہے اس کی کوئی، لیکن انہوں نے بھی کہا نا کہ انہوں نے کس کے کہنے پہ کہا یہ مجھے پتہ ہے، کس کے کہنے پہ کہا؟ یہ جو آپ نے نام لیا اسی کے کہنے پہ کہا۔ اچھا، تو آپ اب کیا کریں گے؟ مطلب جے یو آئی فے کی کیا حکمت عملی ہے؟ آپ نے وہ تو پارٹی پہ فیصلہ کرے گی۔ صحیح، جمعیت علماء اسلام کی جو پارٹی ہے، لیڈرشپ ہے، وہ کیا فیصلہ کرے گی وہ تو میں اس پہ چھوڑتا ہوں۔ صحیح، جہاں تک قانون مجھے کیا راستہ دیتا ہے وہ راستہ میں اپنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ٹھیک، ہاں، اور مجھے امید ہے کہ اس راستے کے نتیجے میں جہاں بھی جس دروازے پہ قانون مجھے کہتا ہے کہ آپ نے جانا ہے، مجھے امید ہے کہ وہ مجھے انصاف دیں گے۔ بہت شکریہ حافظ حمداللہ صاحب۔ ناظرین، آپ نے حافظ حمداللہ صاحب کی گفتگو سنی، بہت شکریہ۔